صلوا علیہ وسلم تسلیما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ وعلی اصحابہ وعلی آل بیتہ وعلی ازواجہ وعلی ذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ سامعین السلام علیکم۔ سلام کے بعد میں اپنے رب کی پناہ اور مدد چاہتا ہوں کہ وہ بات کروں جو اسے نہ پسند اور وہ نہ کروں جو اسے پسند۔ اس وقت تقاریر، تبلیغ یا تقاریر کا نقشہ پکڑ گئی ہے۔ یا پھر لوگوں کے لیے تبلیغ کرنا بے سود ہو جاتا ہے۔ کیوں نے اللہ نے فرمایا محبوب تو نصیحت فرما، فائدہ اسے دے گی جس کے اندر ایمان ہے۔ یہ شرط ہے، ایمان شرط ہے۔ اور 13ویں صدی لگی تو مارے شریف والے رو پڑے۔ خلیفے نے پوچھا کیوں اتنا کیوں روئے یا حضرت؟ آپ نے فرمایا آج کے بعد قسمت والے کو ایمان نصیب ہوگا۔ ایک خلیفے کو بھیجا بستی میں، وہ صاحب نظر تھا۔ فرمایا لوگ کیسے تھے؟ اس نے عرض کی یا حضرت کلمے پڑھنے والی ساری بستی تھی اور مومن 6 تھے۔ اس لیے تبلیغ آج فائدہ نہیں دے رہی، جب تک ایمان نہ ہو فائدہ نہیں دیتی۔ اس کان سے سن کر اس پر نکال دیتے ہیں۔ تبلیغ کا مطلب ہے عمل۔ جب سن کر عمل ہی نہ کرے تو اسے سننا ہی بیکار ہے، اور سنانا بھی۔ سنانے سے تو منع نہیں ہے، فذکر اللہ نے فرمایا محبوب نصیحت سب کو فرما، لیکن فائدہ اسے دے گی جس کے اندر ایمان ہے۔ دوسرا، جب یہ 4 لعنتیں پڑ جائیں پھر عذاب آتا ہے یا کوئی مجاہد آتا ہے۔ تبلیغ پھر ایمان والے تو نکل آتے ہیں، باقی عوام الناس نہیں آتی جب تک اسے ڈنڈا نہ ہو، تلوار نہ ہو۔ ایسے عوام جو ہے باقی تو حسن بصری سرکار نے فرمایا مومن وہ ہے جو دین کی بات توجہ سے سنے۔ ایک صحابی نے کہا کہ نرم جہاں پر سنا پیشاب کیا جائے۔ انہوں نے گٹھڑی باندھی اور پیچھے بکریاں چراتا، ریت سارا دن، جہاں ریت گیر دیتا پیشاب۔ صحابی نے کہا یار سننے جائے ہوں کہ یار اس بات پر تو عمل کر لوں، سنوں تو عمل نہ کروں تو کیا فائدہ؟ یہی ہے، سنتے ہیں لوگ، عمل کی طرف کوئی نہیں آتا۔ جب تک عذاب ہی آئے گا یا کوئی مجاہد ڈنڈا لے کر، تلوار لے کر آئے گا، پھر عوام اس معاشرے سے نکلے گی۔ جانتی سب کو جائے، دیکھ رہی ہے آنکھوں سے۔ یقین کے 3 درجے ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم الیقین پڑھنے سننے سے آتا ہے، عین الیقین دیکھنے سے آتا ہے، حق الیقین اس پر خود گزرتی ہے۔ اب کسی نے پڑھا کہ بجلی کو جو ہاتھ لگائے یا سنا، کیوں؟ علم پڑھنے اور سننے سے آتا ہے، پڑھنے سے بھی آتا ہے، سننے سے بھی آتا ہے۔ تو یہ جاہل قوم کہتی ہے سننے سے نہیں آتا۔ وہ مولوی وہ تو پڑھا ہوا ہے، جان کر کرتا ہے۔ اب بھئی دیکھو اتنا مکار قوم ہے، بے ایمان۔ اب میں گندگی کھاتا ہوں، دوسرا بندہ مجھے کہتا ہے وہ گندگی ہے کیوں کھا رہا ہے؟ جب وہ کھاتا ہے تو میں کہتا ہوں تو کیوں کھا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں تو انجان ہوں۔ بھی تو انجان تھا تو تجھے میری گندگی کیسے نظر گئی؟ دیکھو نا بے وقوفی قوم کی، بے ایمانگی۔ بھی اگر تو انجان ہے مولوی کا جرم نظر جاتا ہے انجان، کیونکہ علم پڑھنے اور سننے سے آتا ہے۔ اگر کہیں سننے سے نہیں آتا تو صحابہ تو سارے ان پڑھ ہیں۔ جس نے پڑھا کہ زنا
برائی فلاں 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 سب اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی، وہ جانتا ہے، اور جس نے سنا وہ بھی جانتا ہے کہ پڑھنے اور سننے سے علم آتا ہے۔ ہمیشہ تنقید اعلیٰ کرتا ہے ادنا پر، ادنا اعلیٰ پر نہیں کرتا، انجان تنقید نہیں کر سکتا۔ اب میں کچھ لکھ رہا ہوں، کوئی کام کر رہا ہوں، کاشتکار صنعت کوئی کام کر رہا ہوں، جو آقا مجھے کہے گا یہ غلط کر رہا ہے وہ مجھ سے اعلیٰ ہوگا، ادنا تو کر ہی نہیں سکتا۔ تنقید ہمیشہ اعلیٰ کرتا ہے ادنا پر۔ تو جی میں انجان ہوں، وہ بے وقوف، تو تنقید عالم پر کر رہا ہے، ہائے تو انجان، مکاری تو دیکھو۔ سب کچھ ہم جان کر رہے ہیں، یہ بے ایمانگی ہے کہ مولوی جانتا ہے ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ نے سننے سے بھی علم آتا ہے۔ جنگل کے چرواہا کو پکڑ لو تو اس کی قدرت تو دیکھو، اس سے پوچھو زنا حرام ہو گئے گا، حرام ہے، تو انجان کیسے ہوا؟ ہر ایک کو اللہ نے کسی کو سنا دیا، کسی کو پڑھا دیا، کسی کو جنا دیا، انجان کوئی نہیں ہے۔ جو ہم بے ایمانگی گناہ کرتے ہیں جان کر کرتے ہیں۔ اب علم الیقین پڑھنے سننے سے آتا ہے کہ ابھی کسی نے بجلی کو ہاتھ لگائے گا جو مر جائے گا، یہ علم الیقین ہے۔ تمہارے سامنے کسی نے ہاتھ لگایا مر گیا، تمہیں عین الیقین حاصل ہو گیا، آنکھوں سے دیکھ لیا۔ عین الیقین مانا آنکھوں سے دیکھ لیا، اس میں بات نہیں ہے۔ جب دیکھا ہی آنکھوں سے ہے اس میں کیا بات ہے؟ وہ تو بے ایمان بحث کرتا ہے، مکار بحث کرتا ہے، بلکہ منافق بحث کرتا ہے۔ اور جس نے ہاتھ لگایا مر گیا اسے حق الیقین حاصل ہو گیا۔ یقین کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین۔ محبوب انہیں ابھی علم الیقین ہے۔ لترون الجحیم ثم لترون عین الیقین، جب میرے جہنم کو دیکھ لیں گے پھر انہیں عین الیقین حاصل ہو جائے گا۔ اس لیے اس جہان میں بھی لوگ اپنے اللہ سے یقین لاتے ہوئے تینوں درجوں کے مالک باز ہوئے ہیں۔ علم الیقین کے بھی ہو جاتے ہیں، عین الیقین کے بھی ہو جاتے ہیں، اور حق الیقین ان کو ہو جاتا ہے۔ کہاں راہ کے خبر شد خبر اشباد، جس نے ہاتھ لگایا بجلی کو مر گیا وہ کیسے خبر دے؟ جس کو پھر حق الیقین حاصل ہوتا ہے وہ بزرگ فرماتے ہیں پیچھے والے کو خبر نہیں دیتا، خود جو پہنچتا ہے پھر خبر نہیں دیتا۔ تو میں مختصر یہ کہتا ہوں کہ ہماری مکاری اور منافقت یہ ہے کہ ہم دیکھ کر بھی پھر جاتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا، کسی نے سنا کہیں سے کہ چیز خراب ہو، دوائی خراب ہو، پرزہ خراب ہو، بے وقوف تر، بے وقوف ترین آخری حد ہے۔ اس سے آگے بے وقوف ترین یعنی بہت ہی بڑا بے وقوف، اس کے آگے حد ہے نہیں۔ بے ایمان تر، بے ایمان ترین، بے ایمان ترین کے آگے بھی کوئی حد نہیں، یہ آخری حد ہے۔ اب بے وقوف اور بے ایمان ترین لوگوں کے نزدیک یہی اصول ہے کہ چیز خراب ہو، پرزہ خراب ہو، دوائی خراب ہو، اس کی خرابی فیکٹری اور کمپنی کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ اب پرزہ خراب بنائے کوئی بے ایمان ترین اس فیکٹری کو اچھا نہیں کہے گا، وہ کہے گا کوئی عام بات کر رہا ہوں، مشاہدے پر بات کر رہا ہوں۔ باقی تو جو بے ایمان ہے وہ تو دیکھ رہا ہے کہ چاند آ رہا ہے اور سردار جہان کا کر رہا ہے 2 ٹکڑے، مطالبہ بھی خود کیا، کیونکہ یہودیوں نے کہا کہ اگر وہ آخر نبی آخر الزمان ہے تو سارے نبی معجزہ زمینوں کا لائے، اگر وہ نبی آخر الزمان سچا ہے تو پھر آسمانی تصرف بھی اسے ہوگا۔
اس کے آگے تو تم یہ کہنا کہ چاند آ جائے، دن ہے رات ہو جائے، آخری چاند دو ٹکڑے ہو، چاند آ جائے، وہ آپ کی تصدیق کرے، ہم مان جائیں گے۔ یہ یہودی نے کہا یہ سوال کرنا مشکل۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ 3 سوال کرنا، اگر تینوں کے جواب دے دے تو پھر بھی نبی سچا نہیں ہے، اگر تینوں کے جواب نہ دے پھر بھی نبی سچا نہیں ہے۔ تو انہوں نے آئے پہلے سوال کیا، رات ہو گئی، چاند 2 ٹکڑے ہوا، آنکھوں سے بے ایمان، اس لیے بے ایمان کے آگے جو کچھ بھی کرو وہ ہے اندھا۔ اللہ نے فرمایا صم بکم عمی فہم لا یعقلون، تم بوڑے گنگے اندھے کو کیا سناؤ گے؟ گنگے بوڑے کو ڈورے کو کیا سناؤ گے؟ اندھے کو کیا دکھاؤ گے؟ پھر بھی نہ مانا، ماننے والے مان گئے۔ جو بادشاہ آیا تھا وہ مان گیا، اس نے پھر یہ دوسرا سوال کیا کہ میں دل میں بات پائی ہے وہ بتا دیں، میں مان جاؤں گا۔ وہ بادشاہ آیا تھا تو سارے ابو جہل سب نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا آپ نہ جائیں۔ آپ نے فرمایا میں نہ جاؤں تو نعوذ باللہ کہیں گے وہ سچا نبی نہیں تھا۔ تو سب نے اس بادشاہ کو سمجھایا کہ اٹھنا نہیں ہے، توہین کرنی ہے اس کی۔ ہم بھی ابو جہل ابو لہب نے کہا بھی اٹھنا بالکل نہیں ہے۔ تو اس مجمع میں انہوں نے یہی سوال کیا۔ جب آپ آئے تو سارے ابو جہل پہلے سے ابو لہب سب اٹھ کھڑے ہوئے، بادشاہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ تو بادشاہ نے پھر سوال کیا، جب میری آپ نے دل میں بات ہے وہ بتا دیں، وہ جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان دلوں کی بات کو بھی اللہ تعالیٰ ان کو بتلا دیتا ہے، مخفی نہیں رہتی، کوئی چیز مخفی آپ سے رہتی نہیں۔ اللہ سے کہو کیا غائب ہے؟ اللہ سے بھی کوئی مطلق چیز ہے تو مطلق بے حد مطلق ہے۔ تو جب رب نہیں چھپا اور کیا چیز آپ کے آگے چھپا رکھی؟ یہ تو جاہلوں کے مسئلے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تو دل میں بات یہ چاہ رہا ہے، خواہش ہے تیری دل کی، تیری لڑکی ہے اپاہج، آپ وہاں گئے نہیں، وہاں بیٹھے ہیں کبھی ادھر ادھر، تیری لڑکی اپاہج ہے، اور کسی کے گھر کا کیا پتا بھی اپاہج ہے، فلانے بادشاہ کے گھر کون جاتا ہے؟ تیری لڑکی اپاہج ہے، تو کہتا ہے وہ تندرست ہو جائے۔ اس نے کلمہ پڑھ بادشاہ نے، وہ گیا تو لڑکی نے دروازے پر سلام کیا، وہ حیران ہو گیا، کہا کلمہ پڑھا، کہا اچھا تو صحیح تو اس نبی کی دعا سے ہو گئی، تو کلمہ کیسے پڑھا؟ اس نے کہا جس نے وہاں آپ کو پڑھایا ہے اس نے مجھے یہاں پڑھا دیا۔ تو ایسے معجزات دیکھ کر بھی اندھے لوگ بے ایمان لوگ نہیں مانتے۔ اب عین الیقین ہے، سکولوں کا ماحصل کیا ہے؟ کہو تو صحیح یار، آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، کوئی ہے بندے کا بیٹا؟ کوئی دکھاؤ مجھے، سور کا بچہ دکھا دو۔ ظالم، وحشی، لٹیرے، بزدل، باہر رام رام ہمارے لیے شیر ہے۔ امریکہ وہاں سے ایک بات کرے پیشاب نکل جاتا ہے، ہمارے لیے دیکھو تو اکڑے ہوئے ہے۔ او بے ایمانو، ایک کلاشن کو پلا بستی میں چلا جاتا ہے، تمہارے پاس ایٹم میزائل جو رکھے ہیں، تم عوام کے لیے شیر بنے ہو۔ بے ایمانو، طاقتور بہادر اسے کہتے ہیں جو کسی طاقتور سے حملہ کرے، عوام تو چونٹی ہے۔ کلاشن کو پلا بستی میں چلا جاتا ہے نہیں، پھر تو ان سے بہادر ہے کہ سور تمہارے پاس ایٹم میزائل رکھے ہیں، گنج مشینیں، توپاں، تم عوام پر جو ظلم کرتے ہو سورو، یہ کیا بہادری ہے؟ اوست حاکم کے بیرون سلطنت مروب نہ باشد، حاکم وہ ہے جو باہر والے ملکوں کا اس پر روپ نہ ہو۔
اگر روپ ہے تو بہن چوہا ہے، پھر حاکم نہیں ہے. نیست حاکم کے اندرون سلطنت محبوب نہ باشد. وہ سور بھی حاکم نہیں ہے کہ عوام اس کو پیارا نہ مانے، عوام کے آگے محبوب نہ ہو. یہ دیکھو باہر رام رام عوام سے چھپے بیٹھے ہیں چوہے کی طرح، ادھر جائیں 30 کاریں، پتہ نہیں کس کار میں ہے. کیوں سور عوام سے ظلم کرتے ہیں؟ اس لیے چھپ کر آتے ہیں کہ شاید کوئی گولی ہمیں نہ مار دے. تو یہ حاکم نہیں ہے، یہ بزدل ہیں، دلے بےایمان. سکول والے دلے بےایمان بزدل ظالم واشی لٹارے. ارے جو بھی صفت بری نظریں، خدا کی قسم میں پتہ نہیں اندھی ہو گئی ہے قوم، میں تو ان پر تھوپتا ہوں، یہ مجھ سے اس آگے نظر آتے ہیں. مجھے تو نام نہیں آ رہا، میں ان سکول والوں سوروں کا کیا نام رکھوں؟ سور رکھوں، کتا رکھوں، کیا رکھوں؟ کہتے ہیں چیز سے گالی دیتا ہے. مجھے پرچی دی وہاں پاک پتن شریف. پھر لوگوں کتا سور ماں پہ پر چڑھ جاتا ہے، نہیں چڑھ جاتا؟ ہاں نہیں کریں گے، اقرار نہیں کریں گے. اب جو دیکھو کوئی اچھی بات پر ہاں ہی نہیں کرتا، گانا سنے تو ہش ہش، تو ایسے جو زبانی بےایمان اقرار نہیں کرتا وہ دل میں کیا لائے گا؟ اقرار باللسان و تصدیق. سچی بات پر جو بےایمان زبانی اقرار نہیں کر سکتا وہ دل میں کیا مانے گا؟ سور کتا ماں بہن پر چڑھ جاتا ہے، یہ عام پتہ ہے. تو اللہ نے بے حکم لوگ جو ہیں، اللہ نے فرمایا بے فرمان لوگ جو میرے ہیں وہ کالا نام کتے سور جیسے، بل ہم اڈل، ان سے بھی بدتر. تو ماں چوت خود بخود ہو گئے بے فرمان لوگ، جب کتے سور سے اللہ نے فرمایا بدتر ہیں. تو جو بے فرمان لوگ ہیں ماں چودی ہیں، بہن چودی ہیں، قرآن سے ثابت ہے نہیں. تو کون سی بات کر رہا تھا یار؟ ہے یار وہ تو ہو گئی. ہاں آنکھوں دیکھا، یہ سکول کا ماحصل آنکھوں دیکھا ہے. کوئی بندے کا بیٹا نہیں ہے. دکھا سکتے ہو؟ پوچھتا ہوں میں تھندار، یہ جی بڑا ظالم ہے. پٹواری چوہا اسی طرح پرزوں کی شکایت کریں گے، بے ایمان منافق فیکٹری کی شکایت نہیں کریں گے. جو فیکٹری پرزا غلط بنائے تو بے ایمان سے بے ایمان لوگ بھی اس فیکٹری کو اچھا نہیں کہیں گے. بے ایمان سے بے ایمان دوائی خراب بنائے اس کمپنی کو اچھا کوئی کہے گا؟ نہیں کہیں گے. لیکن کہتے ہیں بے ایمان سے بھی آگے ہیں. پرزوں کی شکایت کریں گے، بے ایمان سکول کو اچھا کہیں گے. اور بے ایمانو اگر پرزے خراب ہیں تو فیکٹری خراب ہے، فیکٹری کو کیوں اچھا کہتے ہو؟ اسے کیوں نہیں برا کہتے؟ یہی منافقت ہے. یہ سکول والے جو ہے نا، ایک ہوتا ہے کافر، یہ کافر سے بھی بدتر ہے، منافق ہے. منافق کا اندر بہر ایک نہیں ہوتا، کافر کا اندر بہر ایک ہوتا ہے، مومن کا اندر بہر بھی ایک ہوتا ہے. مومن لیبل دودھ کا، اندر بھی دودھ. کافر لیبل پیشاب کا، اندر بھی پیشاب. جو منافق سور ہے اللہ نے فرمایا فی الدرک الاسفل، سخت جا من النار، سخت جہنم میں ہوگا. جو منافق ہے وہ لیبل تو لگائے گا دودھ کا، اندر سارا پیشاب ہوگا. اس لیے میں کہتا ہوں یہ سکول والے کافروں سے بھی بدتر ہیں، یہ منافق ہیں. کیونکہ باہر تو علم 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 لکھا ہوا ہے، 150 سال ہو گیا. تو بے ایمانو تم پڑھنے والے کو عالم کیوں نہیں کہتے؟ دیکھو بھائی صاف بات ہے، مشاہدہ میں پہلے کہہ گیا، میں مشاہدے پر بول رہا ہوں. کوئی بے ایمان نہ مانے اس بات کو تو اس کو منا نہیں سکتا. کوئی باہر علم العلم و نور، کبھی سنا انہوں نے سپاہی کو عالم کہا؟ کیوں بے ایمان ہو؟ اگر یہ العلم و نور ہے تو پڑھنے والے کو سور و عالم کیوں نہیں کہتے؟
اسے آپ یا وہ خود اپنے آپ کو عالم کیوں نہیں کہتا؟ بے ایمانو، یا اسے علم نہ کہو، یا پٹواری، تھندار، ڈی سی، کمشنر سب عالم ہے، انہیں کہو بندے کے بیٹے بنو، تم بھی عالم ہو، سور کے بچے مت بنو۔ کتنا قوم کو اندھا کر دیا، ساری دیوار علم سے بھری ہوئی ہے اور پڑھنے والے کو عالم نہیں کہتے۔ یہی منافقت ہے، اسے منافق کہتے ہیں۔ اس لیے بوزدل دلہ اسے کہتے ہیں جو کمزور پر گرفت کرے۔ یہ تھندار دیکھو جب آیا کر حق لیں، وہ سور کا بچہ کلاشن کو پلا بستی میں چلا جاتا ہے، تیرے پاس میزائل ایٹم ہے، تو عوام تو چونٹی ہے، تو بہن چود عوام پر جو روپ رکھ رہا ہے سکولی، یہ کہاں بہادری ہے؟ امریکہ وہاں سے بات کرے تمہارا پیشاب نکل جاتا ہے، ہمارے لیے سورو تم شیر بنے ہوئے، عوام کے لیے ظالمو۔ اب دیکھو دلی سے دلی حکومتیں آئی ہیں، دلی سے دلی، بوزدل سے بوزدل، بے غیرت سے بے غیرت حکومتیں آئی ہیں۔ مجھے کوئی حکومت دلی سے دلی ایسی دکھا دو کہ بغیر جنگ کے دوسرے ملک کی فوج کو اپنے ملک میں اندر آنے کی اجازت دی۔ شواہد پڑھو تاریخ، دو چیزیں، کوئی دلی حکومت نہیں آئی جو دوسرے ملک کی فوج کو اپنے ملک میں آنے دندنا پھرنے کی اجازت دے۔ تو سکول والے ایسے دلے ہیں سور کہ 32 اڈے دے رہے ہیں، وہ امریکہ کی فوج دندنا پھر رہی ہے۔ تو سورج جس کی فوج حکومت اس کی، تم ماں چودہ عوام کے لیے شیر بنے ہوئے ہو۔ پھر بڑے سے بڑے سور حکمران، یہ سکول والے کہو یار، عالم کو تو چوکیدار نہیں لگاتے، یہی دلے اڈے دے رکھے ہیں ان سکول والوں نے نا۔ عوام تو نہیں کہے گی، عوام تو کہے گی مولوی خراب ہے۔ اگر دنیا میں ایسی بدترین حکومت نہیں ہے دلی بے غیرت منافق، تو پوری دنیا میں پاکستان جیسی عوامی منافق کہیں نہیں ہے۔ یہ میری بات سوچ کے، پھر سور، وحشی، درندے، ظالم حکمران ہوئے ہیں، بخت نصر، چنگیز خان۔ یہ تو ثابت ہو جائے گا کہ اپنی قوم کو خود مارتے رہے ہیں، یہ ثابت ہوگا۔ ظالم اپنی قوم پر ظلم کرتے رہے، مارتے رہے ہیں۔ مجھے کوئی سور سے سور، میں کہتا ہوں قوم اندھی کیوں ہو گئی ہے، بے ایمان ہے، اس لیے مجھے سور سے سور حکومت دکھاؤ جو اپنی قوم کو غیروں سے مرایا ہو۔ حضرت آدم سے دکھاؤ، خود تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ خود مارتے رہے ظلم، بخت نظر، چنگیز خان، یہ خود مارتے رہے، عوام پر ظلم کرتے رہے۔ لیکن ایسی سور حکومت، ایسے سور دلے، بہن چوت کہو، ماں چوت کہو، ایسے سور نہیں آئے کہ اپنی قوم کو غیروں سے مرایا ہو۔ یہ غیروں سے مرا رہے ہیں اپنی قوم کو، پھر سور ہو، ان کو سور کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے وہ 72 ارب ڈالر دیتا ہے سکول سے، اسے پتہ ہے کہ ایسے دلے پیدا ہو رہے ہیں، ایسے بزدل بے غیرت سور پیدا ہو رہے ہیں کہ میں بھی دندنا، میری فوج بھی پھر رہی ہے اور مجھ سے اپنوں کو مروا بھی رہے۔ ابھی تعلیم ہے، یہ کیا ہے؟ وہ سب تو میں کہہ گیا دلے بزدل، سب فوج نہ کہو یار۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں مومن جو ہے مبدا پر نکاح رکھتا ہے اور بے ایمان منافق محاصل پر نکاح رکھتا ہے۔ یہ سور قوم پرزوں کی وہی محاصل ہے، پرزے مبدا پر سور کیوں نہیں نگاہ رکھتے؟ وہ حفیظ جلندری مومن ہے، وہ فرماتا ہے یہ ظلم، یہ ستم، یہ تشدد مبدا سکول ہے، ان درندوں کے آگے رحم کی اپیل کرنا فضول ہے۔ فرمایا سورو، یہ ظلم ستم، یہ سارا تو سکول ہے۔ راجن پور کا بزرگ ہے، مجھے شعر سنایا، مر گیا ہے، کہتا ہے تعلیم نہیں ہے ظلم ستم ای، کچھ سوچ سمجھ بے عقلا، جنہیں کو سکول سڑیں دی ہے چھوری چھوریں دا چکلا۔ اندھی مردود قوم دیکھ رہی ہے چھوار چتو ہو جاتا ہے، مفعول ظالم، وہاں لڑکیاں بھیج رہی ہے۔ ایسی قوم بے ایمان کا ایمان سے کیا تعلق؟ پھر کہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا لیں گے۔ مولانا شیخ عطار نے فرمایا ونگائے پندارا داں تاریخ را، خواہ داں مردید نش آخر خدا۔
بیوقوف کو کہو اے کچھ اگلے جہان کے لیے کر، وہ کہتا ہے خدا بخش دے گا. کیوں بھی؟ اس جہان کا خدا سخت ہے، اس جہان کا خدا نرم ہے، ایک ہی خدا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی نہیں آواری کھیل کود. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کا گھر ہمیشہ رہنے والا اور باقی اونچا. جس سے پوچھو سور کہے گا دنیا بغیر کیے نہیں ملتی. اور اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی چیز نہیں جس کا رزق میں نے اوپر لازم نہ کیا. اواری چیز جس کو اللہ نے لازم کیا، کرنے نہ کرنے کا قرآن مجید میں سوال نہیں ہے. وہ جس سے پوچھو بغیر کیے نہیں ملے گی. تو جنت تیری ماں کیا ہے وہ بغیر کیے مل، جو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ فرمایا. اور 1,24,000 انبیاء ہے اور اللہ نے فرمایا کرو گے تو دوں گا. وہ تیری بہن کیا ہے تمہیں مفت مل جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جان کے لیے بھی رحمت ہے. اگر آخرت ملتی ہے بے ایمان دنیا کے کام بھی چھوڑ دیجیے. اگر یہ ادنا نہیں ملتی تو آخرت اعلیٰ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہے. یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جان کے لیے رحمت نہیں ہے، اس جان کے تو رحمت للعالمین ہے. تو چھوڑ دے کم. اگر آخرت آپ کی رحمت سے مل جائے گی بے ایمان تو دنیا، اگر دنیا نہیں دنیا مل سکتی آخرت نہیں ملتی بغیر کیے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا میرا رسول مجھے کیا عرض کرے گا. قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا رب العالمین میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، شکایت لاگے ایک طرف ہو جائے گے. یہ بے ایمان کہتے ہیں ہمیں چھڑانے. وہ ایک کلمہ جو ملا سور کہتا ہے کلمہ پڑھے جو بہشتی ہے، منافق کلمہ نہیں پڑھتے تھے. کلمہ مرتے دم کی ہیں، جب مرے کلمہ پڑھ لے پھر وہ گناہوں کی سزا بھگت کر جائے گا. کروڑاں سال تو بنتے ہیں ایک نماز کے، جلتی جلتی چلیں تو. اور مومن کے لیے تو دوزخ کا دیکھنا بھی مومن گوارا نہیں کرتا، اتنا سخت چیز ہے. پھر ہمارا ایمان تو نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو تو پرزہ خراب ہو، دوائی خراب ہو، چیز خراب، اس کی خرابی کمپنی اور فیکٹری کی طرف منسوب رہتی ہے. جب بے ایمان پرزہ خراب بنائے اس فیکٹری کو. میں نے شعر پڑھا یہی حفیظ جلندری کا، یہ ظلم یہ ستم یہ تشدد مبدا سکول ہے، ان درندوں کے آگے رحم کی اپیل کرنا فضول ہے. ڈرائیور میرے ساتھ چل پڑا. اس وقت جج، آج سے کوئی 20-30 سال کی بات ہے، جج جرمانہ کرتے تھے. اب تو بہن چود نے سپاہی کو بھی لگا دیا، جہاں پکڑ کر ہر جگہ ماں چود، جرمانہ ہی جرمانہ. تو وہ گیا، اس نے 200 روپیہ جرمانہ لگایا. وہ کہتا ہے ڈرائیور حضرت یہ جرمانہ ہم دیتے ہیں، مالک نہیں دیتے، کچھ رعایت کر دو. اس نے کہا 300. جب آیا تو کان پکڑ لیا کہ میں نے کہا وہ بزرگ جو فرما گئے ہیں غلط ہے، جو ان درندوں کے آگے رحم کی اپیل نہیں کرنا. اب اپیل کی اور کرتا تو 400 ہو جاتا. پھر اس نے پہلے میرے ساتھ بحث کر رہا تھا، پھر کان پکڑے. یہی ظالم ہیں، یہی مبدا ہے، یہ ظلم یہ ستم یہ تشدد مبدا سکول ہے. مبدا اے بے ایمان قوم ما حاصل کو خراب کہے گی، مبدا کو نہیں کہے گی. تو جب ایمان ہے نہیں، کیا یار منافق کلمہ نہیں پڑھتے تھے، پھر کیوں جہنم میں گئے؟ یہی منافق ہے جو ظاہر کلمہ پڑھے کام کافروں والے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیرت اور ایمان اکٹھے رہتا ہے، کبھی جدا نہیں. بے غیرت پر لعنت فرمائی ہے. اتنا قوم گر گئی ہے، بے ایمان ہو گئی ہے، کیا تقریر کرے. یہی 4 لعنتیں جب آئیں نا پھر جا عذاب آئے گا، یا کوئی مجاہد آ گیا سر قلم کرے گا. ابھی اثر نہیں ہوتا اس تبلیغ کا، کرتے تو ہیں میں، لیکن کئی ہزاروں میں ایک. حدیث پاک ہے کہ مسجدوں کو سنگاریں گے گھر کی طرح، جتنے نماز پڑھیں گے مومن ایک نہیں ہوگا. اب مسجد والا نہ ہوگا تو باہر مومن ہے. یہی وجہ ہے غیرت نہیں، ایمان نہیں. جب ایمان نہیں پھر 4 لعنتیں یہ پڑی ہوئی ہیں. شخصیت پرستی،
جس طرح نورانی نے کفر کیا، اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک پر حدیث قرآن کا منکر کافر ہوتا ہے. اس نے قرآن کا انکار کیا، حدیث کا بھی انکار کیا، نص کا انکار کیا اس نے. یہ شخصیت پرستی، نورانی زندہ باد، نورانی زندہ باد. کافر کہتے تھے نبیوں کو اکثر نفرا. یہ کافروں کی دلیل ہے کہ ہم بہت آئے نبیوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا تھے؟ 313,000 پتہ ہو اسلام کا نام. اور ابو جہل کے ساتھ تھے لاکھوں. اسی طرح ہر نبی کے ساتھ تھوڑے تھوڑے بندے. حق اقلیت میں آیا ہے. پھر وہ کافر کہتے تھے نبیوں کو اکثر نافرا. اب بھی یہی ہے، اکثر نافرا. اللہ نے فرمایا قلیل من عبادی شکور، میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں اور تم پر حاوی ہیں، وہ اچھے ہیں تم سے. اس لیے ہمارے اسلام میں ہے کہ ایک شریف ایک طرف، کروڑ کمینہ ایک طرف، وہ شریف حاوی ہے. اور کافروں قرآن کا قانون بھی یہی ہے. اور کافروں کا ہے کہ 10 شریف ایک پاس 11 کمینے حکومت کرے. تو نورانی نے کافروں کے قانون کو مانا یا قرآن کو مانا؟ بھائی یار وہی کثرت ہے، جمہوریت. بولتے کیوں نہیں؟ قرآن بیان کر رہا ہوں تو نورانی کی اہمیت کر رہا ہے، وہ قرآن کے خلاف کر رہا ہے تو اس کو بچا رہا ہے. بے ایمان. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن، او مشورہ وہ دے جو امین ہو. یہ اپنے بھی فرمایا مشورہ وہ دے جو مسلمان ہو، مومن ہو، نہ امین ہو. امین اسے کہتے ہیں جو بندوں کا حق بھی نہ کھائے، خدا کا حق بھی. اب چور امین ہے؟ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک پر کسی رسول کے قول کو اہمیت جو دے گا مرتد ہو کے مر جائے گا. کیونکہ اللہ نے وعدہ میثاق میں سب نبیوں رسولوں سے وعدہ لیا کہ میرا محبوبہ ہے لا تؤمنون بہ ولا تنصرون. جو بے ایمان کہتے ہیں مدد شرک ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نبیوں سے وعدہ لے رہا ہے کہ میرا محبوبہ ہے، اس کے ساتھ ایمان بھی لانا اور مدد بھی کرنا. اے رسول و نبیوں، میرا محبوب آئے گا، اس کی بات چلے گی، تم اس کے پیچھے چلو گے، تمہاری بات پھر نبوت تقسیم ہو. جہاں رسول کی بات کو اہمیت دے تو مرتد ہو مر جائے گا. تو نورانی ذات کی کروی چمبے شتیر نہ، تو رسول سے بھی اوپر سے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے اپنے آپ کو اوپر سمجھا، تم نے بے ایمان مان لیا. وہ چور امین ہے؟ ڈاکو، بدماش، زانی، فاسق، فاجر، کنجری امین ہے؟ تو اس بے ایمان نے کہا اس کا مشورہ ہے. حدیث قرآن کہتا ہے اس کا مشورہ نہیں ہے. رسول پر بھی قوم نے اس کو، قوم کو بھی کافر کر دیا. آپ پتہ نہیں ایمان سے مرا یا نہیں مرا، کیونکہ خاتمے کے بارے ہم کچھ نہیں کہتے، ہمیں پتہ نہیں خاتمہ کس طرح. ظاہر تو اس نے بہت بڑا کفر کیا ہے، قوم کو بھی بے ایمان بنایا ہے. ظاہر قوم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ کر منکر ہو گئے، اس کی بات کو مان لیا. وہاں ووٹ پڑ رہے تھے نورانی اٹھا لی پور. میں نے کہا جمہوریت لانا تھا، اب جلوس نکال کر برل آ گئے. برل سور مذہب ہے، ہم بریلوی نہیں ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں. پھر میاں علی شاہ صاحب سے پوچھا گیا کہ بریلوی، آپ نے فرمایا احمد رضا خان صاحب بھی سنی حنفی تھا، ہم بھی سنی حنفی ہیں، بریلوی تو شہر ہے. پھر آپ نے فرمایا یہ شیعہ نہ سنی تو دھابڑ گسنی، یہ بریلوی سور نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، دھابڑ گسنی ہے، ہر پاسے ملا جرا رہے گا. پھر آپ نے فرمایا یہ سور بریلوی ہر دیکھ کا چمچا ہے. یقین کرو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں آپ کا ولی کا منہ مبارک سے نکلی ہوئی بات. میں دکھاؤں وہی بستی بریلوی کی تھی 5 سال، آج وہی دکھا رہا ہوں ساری شیعوں کی ہے. وہ اپنے فرمایا ہر دیکھ کا چمچا ہے یہ سور بریلوی، ہر وقت بٹ جائے گا. وہی بستی بریلویوں کی تھی 6-7 سال. تم بھی یہاں دے، وہی بستی دیوبندیوں کی ہے، وہی ہے اہل حدیث. ہر پاسے یہ سور بٹ رہا ہے. ولی کے منہ نکلی ہوئی کے بعد کہ ہم اہل سنت ہیں، میں سنی حنفی. علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین، تم میری سنت پر ہو جاؤ اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر ہو جاؤ. اس لیے ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے. یہ برل شلل ہم نہیں ہیں. اہل سنت یہ برل دیکھو شیعوں سے رشتے کریں گے.
آپ اتنا سخت تھے شیعوں کے بارے میں کہ کسی بریلوی کا ولی سے تعلق نہیں اور کسی شیعہ کا حضرت علی سے تعلق نہیں. یقین کرو. شیعہ نے پانی پیا، اپنے گلاس دھونے لگے، آپ نے فرمایا اس کو نالے میں گیر دو. فرمایا وہاں کا فتویٰ ہے کتا پانی پیے وہ برتن پاک ہو سکتا ہے، شیعہ پانی پیے یہ صحابہ کا گستاخ ہے، صحابہ کو گالی دیتا ہے، اس لیے اس کا برتن نالے میں ڈال دو. شیعہ کا پیا ہوا برتن واپس پاک ہوتا ہی نہیں. آپ سے فرمایا آپ شیعوں سے بات کریں. آپ نے فرمایا میں مباہلہ کروں گا، جس طرح مرزائی مر کر گیا اسی طرح ایک شیعہ بچ کر جائے تو مہر علی کا سر قلم کر دینا. بحث بانی کرتا بے ایمانو، ہمارا دلیل ہے حدیث قرآن کو یہ مانتے نہیں. میں کیا بحث کروں ان سے؟ میں مباہلہ کروں گا. حضرت علی کو ایک بندے نے کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بہترین شخص. آپ نے فرمایا مجھے اس پر فضیلت نہ دے، میرا دل کا چاہتا ہے تمہیں قتل کر دوں. تو صدیق اکبر پر مجھے فضیلت دیتا ہے. فرمایا 4 باتیں صدیق اکبر میں ہیں جو مجھ میں نہیں ہے. ایک تو یار غار ہے، میں یار غار نہیں، حدیث پاک. دوسرا فرمایا آپ نے ہجرت سب پہلے کی مجھ سے، اسلام کے راہ پر وطن پہلے چھوڑا، میں نے بعد میں چھوڑا. تیسرا فرمایا وہ نوجوانی میں ایمان لایا، میں بچپن میں لے آیا. نوجوانی کا ایمان لانا اور ہے. چوتھا فرمایا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کا وارث ہے، میں نہیں، کیونکہ زندگی میں آپ نے آگے کھڑا کر پیچھے نماز پڑھی ہے. میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی کا وارث ہے، میں نہیں. تو بہرحال شیعہ کا کسی اور برل کا کسی ولی. یار باؤ سلطان فرماتے ہیں صاحب تین تو لکھیا منگسرتی کم نماز آؤ، کیا ولی نہیں ہے؟ اور برل کہتا ہے کچھ نہیں پوچھا جائے گا. ولی مستحب نہیں چھوڑتے، ہم نمازاں روزے ہم ہر طرح سے بے فرمانیاں سارا ہیں ولی والے. یہ جھوٹ ہے مذہب ہے یہ. برل کوئی اس کا ولی سے تعلق نہیں اور کوئی شیعہ کا حضرت علی سے تعلق نہیں. بہرحال میں نے ان کے کہنے پر کچھ باتیں کر دی. باتیں ہیں کڑوی. کڑوا دوا وہ پیتا ہے جو سمجھدار ہو. بے سمجھ بچوں کو پلاؤ گے تھو تھو کرے گا، بے عقل ہے، کیونکہ اس کے کڑوے دوا کے نفع کا اسے فائدہ نہیں. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کڑوی کا بات جو ہے مومن پسند کرے گا. حضرت علی حسن بصری نے یہی فرمایا ہے کہ 3 نشانیاں مومن کی ہیں. ایک تو دین کی بات غور سے سنے گا، توجہ سے. دوسری نشانی اللہ نے کلمہ نہیں بیان کی قرآن مجید میں، دیکھو تو صحیح، کیونکہ کلمہ منافق پڑھتے تھے. جہاں بھی اللہ نے فرمایا یخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، مومن وہ ہیں جو مجھ سے ڈرتے ہیں اور حساب کا خوف لگا ہوا ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، محبوب مومن ہوئے میرا نام جو لے ان کا دل کانپ جائے. یہ مومن کی نشانی بتائی ہے. اللہ نے کلمہ نہیں بتایا. اس لیے آپ نے بھی یہی فرمایا کہ دین کی بات توجہ سے سنے گا. فرمایا دوسرا مومن وہ ہے سچی بات کو تسلیم کرے گا. تیسرا آخری مومن وہ ہے اپنی غلطی تسلیم کرے گا، کہے گا ہم غلط ہیں، دین سچا ہے. فرمایا اس کو بھی مومن سمجھنا. بہرحال روزی اللہ تبارک تعالیٰ بغیر مانگے دیتا ہے. ایمان جب تک مانگو نہ، محبت نہ کرو، اللہ تعالیٰ دیتا ہی نہیں. یہ بڑی نعمت ہے. تو مومن جس کا سکول سے اتفاق ہے وہ خدا کا بھی دشمن ہے، رسول کا بھی دشمن ہے. اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ سکول سے خدا رسول کے دشمن وحشی درندے، یہودیوں کے غلام، یہود نواز، دلے، بے غیرت، بزدل پیدا ہو رہے تھے. 100 کافر کو مسلمان کرو، اس وقت میرا تجزیہ ہے، 100 کافر کو مسلمان کرو آسان ہے، ایک لڑکے کو سکول سے نکالنا جو ہے وہ مشکل ہے. یہ اتنا کیونکہ
سکول سے وہ نکلے گا جس کو روزی کا آسرا اللہ پر ہوگا. ہم نے تو رزاق اس کو سمجھا کہ سوا تعلیم کے روزی دے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھ پر بھروسہ کرو میں آسمان کے دروازے کھول دوں گا. کیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر من سلوا اترتا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ بھوک مار دے گا. سعد علیہ رحمت فرمایا او بے ایمان، جس نے تمہیں زندگی دی ہے وہ روزی نہیں دے گا. فرمایا او بے ایمان، زندگی کا 1 سیکنڈ کروڑوں روپے لگا کر مانگ دے، مانگتا ہے؟ وہ اتنا کریم ہے تمہیں زندگی دے رکھی ہے پھر روزی نہیں دے گا. یہی بے ایمان قوم کے تعلیم کے بغیر ہم بھوک مر جائیں گے. وہ بے ایمانوں پڑھے ہوں کو نکمے کھلا رہے، ان پڑھ کھلا رہے ہیں، نکمے کھلا رہے ہیں. اتنی باتیں تو بہت ہیں، بس اس پر ہی کفایت کرو. اللہ تعالیٰ کوئی چھوٹی بات بندے کے ذہن میں آ جائے وہی بھی فائدہ دے دیتی ہے. دعا مانگو اللہ تعالیٰ، ایمان مانگا، ایمان اسلام پر رکھے اور ہمیں ایمان پر مارے. بس رزق جو مقسوم ہے وہ دے دے گا.